اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. درس سیرت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ کا تذکرہ چل رہا ہے. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے. اس کا آخری حصہ یہ ہے، فرماتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، یعنی انگلی، جیسے ہم انگلی بعض دفعہ کسی کی طرف کرتے ہیں، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، پورا اشارہ فرماتے تھے. اور جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹتے تھے، جیسے آدمی اس طرح کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو اس کو یعنی داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، بائیں ہاتھ کا اندر کا حصہ اور دایاں انگوٹھا اس طرح کر کے بات کے دوران، مطلب یہ ایک آپ کی عادت مبارکہ تھی، یعنی اس پر مارتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر غصہ آتا، ناگواری ہوتی، تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے تھے. اور یہ منہ پھیر لینا ہی بہت بڑی سزا ہوتی تھی. کہا نا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو منہ پھیر لینا، لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم. کچھ لوگوں کی یہ سزا ذکر ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ ان کو منہ نہیں لگائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے. اللہ کا ان سے نظر پھیر لینا یہی بہت بڑی سزا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات سے ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. نکیر بھی فرماتے تھے، موقع بموقع کی بات ہے، کہیں اگر اس کے اوپر تنقید کرنی پڑتی، انکار کرنا پڑتا تو انکار بھی فرماتے تھے. لیکن بعض اوقات یہ عادت تھی کہ منہ پھیر لیتے تھے، یعنی ایسی چیز سے کہ جو ناگوار ہوئی یا آپ نے اس کو نظر انداز کیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا غالباً کہ آپ گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ اشعار گا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، جا کر چارپائی پر لیٹ گئے، لیکن منہ دوسری جانب کر لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا کیا کام، یعنی یہ جو تم اشعار گا رہی ہو. انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سمجھا. تو آپ نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو. یہ چونکہ بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں تھیں، نابالغ تھی، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 9 سال کی عمر میں تو رخصتی ہوئی ان کی. تو اس لیے ان کے ساتھ انصار کی بچیاں کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس میں التفات بھی نہیں فرمایا اور دلچسپی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، کوئی بہت اچھا تحسین بھی نہیں فرمائی. لیکن چونکہ وہ بچیاں تھیں اس لیے ان پر زیادہ سختی بھی نہیں فرمائی، کیونکہ بالغ اور نابالغ کے احکامات میں کچھ نہ کچھ بہرحال فرق ہوتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نفس عمل پہ نظر تھی، فعل پہ نظر تھی کہ فعل ٹھیک نہیں ہے، کرنے والیاں بچیاں ہیں، یعنی اس پر ان کی نظر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر انکار فرمایا. تو یہ بھی آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے اور کروٹ بدل لیتے تھے. جب خوش ہوتے تو نظر نیچی فرما لیتے. یہ دونوں باتیں، یعنی ناگوار چیز سے منہ پھیرنا
اور بہت خوش ہو کر بھی نظر نیچی کر لینا. فرمایا کہ اس کا منشا حیا ہوتا ہے، یعنی بہت جو حیا طبیعت میں حیا ہوتی ہے، جب انسان کی طبیعت میں مروت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر جو خوشی کا ہنسنا تھا وہ مسکراہٹ اور تبسم ہوتا تھا، کھلکھلا کر کھل کر ہنسنا، قہقہے مار کے ہنسنا، یہ آپ کے معمول مبارک نہیں تھا. اور اس میں بھی جو دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے مسکراتے وقت تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بارش کے اولے، یہ جب بارش برستی ہے اور اس میں اولے گرتے ہیں تو بہت وہ سفیدی ہوتی ہے، بہت اچھا پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا اور بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو دندان مبارک اس طریقے سے ظاہر ہوتے تھے. یہ اوصاف بیان فرمانے کے بعد آگے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو حسین کے بڑے بھائی ہیں، چونکہ انہوں نے پوچھے تھے ہند بن ابی حالہ سے جو ان کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک یہ معلومات جو حضور کا حلیہ انہوں نے بیان فرمایا، آپ کی عادات بیان فرمائی، یہ میں نے چھپائے رکھی، جیسے ہوتا ہے بچوں کا آپس میں، چونکہ وہ ان کا لڑکپن تھا یہ، یا زیادہ سے زیادہ نوجوانی ہوگی. تو فرمانے لگے کہ میں نے ان سے ایک زمانے تک چھپائے رکھی کہ میرے پاس ایک چیز آئی ہے اور میرا خیال تھا کہ حضرت حسین کے پاس یہ نہیں ہوگی. پھر میں نے ان کو بتایا. ثم حدثته فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، میں نے ایک عرصے تک یہ بات ان سے چھپا کر رکھی. چھپانا یہ کوئی کتمان علم نہیں ہے، علم کا چھپانا یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے کوئی عقیدے کی بات چھپانا، کوئی مسئلے کی بات چھپانا. یہ چونکہ ایک معلومات کی چیز ہے اور اس سے بھی مقصود کوئی دنیاوی منافع بھی نہیں تھا کہ آدمی کہے یہ کتمان علم بنا. تو فرمانے لگے ثم حدثته، پھر میں نے ان کو یہ بیان کیا. ایک دن میں نے کہا کہ میں نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے حضور کا حلیہ جان لیا ہے، آپ کی عادات مبارکہ بھی جانی ہیں، ان سے معلوم کی ہیں اچھی طرح، میں نے اس کو پھر یاد کیا ہے، محفوظ کیا اپنے پاس. فوجدته قد سبقني الیہ. یہ دیکھیے صحابہ کے جو چھوٹے بھی تھے، جو یعنی یہ عمر میں، کیونکہ یہ بہت بچپن تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کا بھی علمی جذبہ اور ولولہ کیا تھا. حضرت حسن نے پہلے پوچھا کہ مجھے بتائیں، حضور کے اوصاف بتائیں، آپ کی سیرت، آپ کے شمائل، آپ کی خصال، آپ کی عادات شریفہ کا تذکرہ. پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر حضرت حسن بن علی کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بتایا. یعنی یہ ان کی مسابقت تھی، جیسے آج ہمارے یہاں بچوں میں مسابقت ہوتی ہے نا، آپس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے. کس چیز میں؟ کہ میرے پاس فلانا موبائل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے ابا نے یہ چیز لے کر دی ہے، چوتھا کہتا ہے مجھے یہ چیز لے کر دی ہے. آج ہمارے بچوں کے مقابلے ان باتوں میں ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کے مقابلے بھی انہی چیزوں میں شروع ہو گئے. بڑوں کے مقابلے اس میں ہے کہ میرا مکان اچھا، میری گاڑی اچھی، میرا کاروبار اچھا. تو بچوں کے بھی مقابلے پھر اسی حساب سے ہوں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بڑے جو ہیں وہ تو وہ ایسے ہی رہیں جیسے ہیں اور اولادیں جو ہیں وہ ہماری جنید بغدادی ہو جائیں. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد بھی ہوگی. عام ضابطہ یہی ہے. اللہ نے تھوڑا بہت استثناء کیا اس میں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہو گیا، ایک آدھ مثال ہے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے راستے سے ہٹ گئے، باپ غلط بیٹا نبی، وہاں باپ نبی بیٹا غلط. تو یہ اکا دکا مثالیں، ورنہ عام روٹین یہی ہے کہ جیسے والدین کے جذبات، جو ان کی ترجیحات، جو سوچ نفسیات ہوتی، وہی اولاد کی ہوتی ہے. لاشعوری طور پر یہ چیزیں ان میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. والدین تو بولیں جھوٹ اور جھوٹ سکھائیں بچوں کو، گھر پہ موجود ہوں، کوئی آ جائے باہر سے تو اسے کہیں کہ بابا، کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو ہم نے خود سکھا دیا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہم شکوہ کریں کہ بچہ اسکول سے آ کے پوری بات نہیں بتاتا، اسکول میں کرتا کچھ ہے بتاتا کچھ ہے آ کر. تو یہ شکوہ تو ہمیں بچے سے نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں ہم اسکول میں اس کے ٹیچر کے پاس چلے جائیں کہ یہ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، تو وہ بیچارہ کیا کرے. جو تربیت کا اصل زمانہ تھا بچپن، بالکل بچپن، اس میں تو ہم نے اس کو بگاڑ دیا. اس کو سب چیزیں سکھا دی کہ جھوٹ بیٹا کوئی بری بات نہیں ہوتی، جھوٹ تو بڑا
آدمی جو ہے نا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے جو جھوٹ بول لیتا ہے. یہ تو ہم نے اس کو اچھا تاثر بنا کر جھوٹ کا دے دیا، پھر اب ہم شکوہ کرتے ہیں. اسی طرح بدتمیزی ہے، زبان درازی ہے، یہ سب ہم تو سکھا چکے ہیں ان کو. پھر اب جب وہ آگے جا کے اپنے اثرات نکالتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کا جو ماحول تھا وہ کچھ اور تھا، چونکہ ان کے بڑے بھی انہیں کاموں میں تھے تو بچے بھی نہیں کاموں. بچوں کے دیکھیے آپس کا جذبہ کیا ہے. نوٹ کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ ایک بھائی نے حضور کی سیرت کی معلومات لی اور پھر اس دوسرے بھائی سے اس کو چھپایا. یعنی ایک بچوں کی جیسے ایک نفسیات ہے، چھپانا اس طرح کا ہے. یعنی میرے پاس ایک چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے، یہ گویا کہ ان کو تاثر دینا تھا. فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو بتا بھی دیا. کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ ساری صفات ان سے بیان کی کہ میں نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے یہ پوچھا تھا. آگے جو قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے فوجدتہ قد سبقنی الیہ. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضرت حسین ابن علی بھی یہ ساری معلومات مجھ سے پہلے لے چکے تھے. یعنی ان کا یہ جذبہ کہ مجھے یہ پہلے پتہ چلنی چاہیے، ان کا یہ جذبہ کہ مجھے پہلے پتہ چلنی چاہیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ پتہ چلنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھی، انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھی. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی بہت محبت سے اور بہت فصاحت اور بلاغت سے اور بہت خوبی سے حضور کا حلیہ بیان فرمایا کرتے تھے. تو انہوں نے حضور سے حضرت علی کی جو اور باتیں ہیں، حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی معلومات، نشست و برخاست کیا تھی، گھر کے اندر رہن سہن کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، یہ معلومات حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمائی. تو یہ حضور کے سیرت طیبہ کا بڑا بنیادی حصہ جو ہے یہ ان دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرات حسنین کریمین کی محبت اور اس جذبہ مسابقت، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے یہ امت تک پہنچا دی. یہ چیز ان کے آپس کے جذبے اور مسابقے بھی ہمارے لیے دیکھی کتنا بڑا سامان پیدا کر گئے. آج ہماری اولادیں اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بھی بڑوں کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں جیسے جذبات نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.